أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده معزز سامعین کرام، الحمدللہ کل ہم نے تیسرے سپارے کی تلاوت اور اس کا خلاصہ سماعت کیا تھا۔ آج چوتھا سپارہ ہے اور تقریباً اس کا حصہ سورہ آل عمران پر ہی مشتمل ہے۔ کل ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے تیسرے سپارے میں کچھ سنا تھا کہ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کریں تو اس کے اندر احسان جتانے کی کوئی نیت یا دکھلاوے کی نیت نہ ہو۔ چوتھا سپارہ بھی جو آغاز ہو رہا ہے وہ اسی بات سے ہو رہا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تمہیں اصل نیکی نہیں مل سکتی جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سب سے زیادہ محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو یہ حقیقت میں تمہیں نیکی ملے گی، ورنہ نیکی کی معراج پہ نہیں پہنچ سکتے۔ جیسی یہ آیت نازل ہوئی، جس صحابی کے پاس جو کچھ محبوب چیز تھی وہ لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر کر دیا، رسول اللہ نے یہ موجود ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کا جو باغ جو تھا، سب سے مشہور باغ جو ہے مدینے کا، تشریف لائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے باغ میں تشریف لاتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ محبوب یہی ایک چیز ہے، میں اس آیت کی مصداق میں جو ہے اس باغ کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک مال رابح، مبارک ہو، یہ بہت ہی فائدہ مند تجھے جو ہے سودا دینے والا، یہ سودا جو ہے بڑا فائدہ مند ہونے والا ہے تیرے لیے۔ اور پھر فرمایا ایسا کرو، جا کے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے اسے تقسیم کر دو۔ اور ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کزن کے اندر، اپنے چچا اور جو ہے بیٹوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے سورہ اس کے آغاز میں ہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی اختیار کرو، ایسا تقوی کہ جس کا حق ہے اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا، اس طرح اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کے تابع دار ہو۔ اب کب موت آئے گی؟ کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہر لمحہ میری زندگی کا اللہ کی تابع داری میں گزرنا چاہیے۔ ان میں سے کسی بھی لمحے موت آ جائے، مجھے اللہ کا جو ہے فرما برداری کی حالت میں مجھے موت آئے۔ اس کے بعد فرمایا تم جو ہے بکھرے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تمہیں جو ہے ایک بھائی بنا دیا، تم جہنم کے گھڑے پر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو ہے وہاں سے دور فرما دیا۔ اور پھر فرمایا تم وہ امت ہو، بہترین امت ہو کہ جو انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنے قصبے کے لیے، چھوٹے موٹے محلے کے لیے نہیں نکالے گئے۔ تمہاری دعوت جو ہے وہ انقلابی ہے اور سب سے بڑی دعوت ہے، لہذا تم جو ہے نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف دونوں ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ اس میں فقط امر بالمعروف ہو اور نیکیوں برائیوں سے نہ روکا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا جو ہے سورہ آل عمران میں نقشہ کھینچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے غزوہ احد شوال 3 ہجری میں یہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے مارکہ ہوا اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان اس موقع پر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو ایک جگہ پر درے پر کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا نہیں۔ مسلمان جو ہے فتح حاصل کر چکے تھے، لیکن وہ مسلمان بھی صحابہ سمجھے شاید جو ہے مارکہ ختم ہو گیا ہے، وہ چھوڑ کر وہ جگہ جیسی آئے تو خالد بن ولید جب اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے مڑ کر انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور کافی نقصان ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے زخمی ہو گئے، 70 صحابہ سے زیادہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ شہید ہو گئے، اور ایک افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے، اور لوگ صحابہ رونے لگے جو زندہ تھے، اور ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ اب کیا ہوگا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے۔
اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بے ہوشی کی حالت میں کھڈے میں گر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا الیہ عباد اللہ، لوگوں میرے پاس آ کر جمع ہو جاؤ، میرے پاس آ کر جمع ہو جاؤ۔ اور پھر سارے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہوئے اور پھر وہاں سے حملہ کیا تو دشمن جو ہے واپس بھاگ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں آپ کو یہاں پر ایک نقطہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الیہ عباد اللہ، جب تم بکھر جاؤ، جب تم مشکل میں آ جاؤ تو ایک ہی حل ہے مشکل سے نکلنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جمع ہو جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جمع ہو جاؤ، دشمن خود جو ہے تم سے بھاگ جائے گا۔ یہ ایک ہی طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا ایک واقعہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بتایا، اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر خدا نہ خواستہ انتقال کر جاتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں تو تم کیا پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ نہیں، مقصد باقی رہنا چاہیے۔ ہماری جو دعوت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت چھوڑ کے گئے ہیں اس پہ میری اور آپ کی زندگی گزر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے کئی ایک چیزیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ دعوت دی گئی مسلمانوں کو کہ سوچو کائنات کی نشانیوں میں، یہ ستارے، یہ چاند اور یہ دیگر معاملات، یہ سوچ کر جو ہے اللہ رب العالمین سے تعلق جو ہے تمہارا مضبوط ہو جائے گا۔ اس کے اندر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اصل کامیابی کیا ہے کہ تم جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہنم سے تمہیں بچا لیا جائے۔ 200 آیات پر آ کر یہ جو ہے سورت ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے۔ نساء کی معنی خواتین ہے، عورت ہے۔ یہ جو ایک معاشرے میں پروپیگنڈا ہے کہ عورت کو اسلام نے جو ہے حقوق نہیں دیے، قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر سورہ مریم، سورۃ النساء، یہ جو ہے صورتیں اور خواتین کے نام سے یہ صورتیں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں تقویٰ کے حوالے سے بتایا، اور بتایا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعے جو ہے یہ نسل اللہ رب العالمین نے انسانی پھیلائی ہے۔ ایک میں بات آپ کو بتا دوں کہ آج کل ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے ٹرانسجینڈر کا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو مرد نہیں ہے، جو خواتین نہیں ہے، جو خنثی جو ہیں، تو ان کی طرف سے جو بل بھی جو ہے سندھ اسمبلی میں پاس ہو گیا کہ جس کو چاہے، اگر مرد ہے تو وہ خاتون بن سکتا ہے، خاتون ہے تو وہ اپنے آپ کو مرد بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین، یہ دیکھیں کیا خودکشی حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے۔ لہذا جس طرح اللہ نے اگر کسی جان کو پیدا کیا ہے، اس کو جنس اپنی تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے 2 جنسیں پیدا کی ہیں، مرد اور عورت، تیسری کوئی جنس اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر پیدا نہیں کی۔ کہیں پر اگر موجود ہے تو فقہ نے بتایا ہے کہ یہ جو دوسرے جو لوگ ہیں جن کو ہم جو ہے خنثی کہتے ہیں، وہ یا تو مرد ہوں گے یا پھر عورت ہوں گے۔ یہ فقہ کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں۔ مرد اور عورت کے علاوہ کوئی تیسری جنس موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ النساء کے اندر اللہ نے تعدد ازواج، زیادہ نکاح کرنے کے حوالے سے بیان کیا ہے، یتیموں کے حوالے سے، یتیموں کے مال کی حفاظت کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے وراثت کے احکامات اسی کے اندر جو ہے موجود ہیں۔ اسی طرح آخری آیت میں اللہ نے جو رشتے حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا خواتین میں سے، وہ رشتے بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تفصیل کے ساتھ ہمیں بھی مطالعہ کر کے اللہ رب العالمین عمل کی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔